أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اللهم صل على محمد اللہ رب العزت سے تمام بندگی کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم سب کو حسن اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ امام زمان کا جلد ظہور فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد ماہ مبارک رمضان کی آمد قریب ہے۔ اتوار کے دن اعتبارات یہ سوموار کے دن پہلی رمضان ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان میں انتہائی برکت اور رحمت اور فضیلت کا اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کے خدا متعال کے قریب ہونے کے اسباب فراہم کرتا ہے اور انسان کے لیے اس کے اپنے ضمیر اور وجدان میں جھانکنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ تزکیہ نفس اور خود سازی کا اہم ترین موقع ہے کہ جس میں ہم اپنا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ گزشتہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو خدا کی خوشنودی کا سبب ہے اور کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو خدا سے دوری کا سبب ہے، اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے راہ عمل بھی بن سکتا ہے کہ ہم طے کریں کہ جو کام خدا کی خوشنودی کے لیے کیے ان میں مزید بہتری لائیں، اور اگر کوئی ایسے عمل انجام دیے ہیں جو خدا سے دوری کا سبب ہے تو آئندہ ان کو انجام نہ دینے کا عہد کریں، اس سے دوری اختیار کریں تاکہ اپنی فطرت کے قریب ہو سکیں، اپنے خالق اور مالک اس مبدع غیب کے قریب ہو سکیں جو تمام اشیاء اور تمام کائنات کا مبدع بھی ہے اور معاد بھی ہے، جہاں سے ہر چیز کا آغاز ہوا اور لوٹ کر ہر چیز میں اسی کی طرف جانا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا بھی نزول ہوا ہے، جہاں اس مہینے کے اندر یہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ جو صحت مند افراد ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں۔ من شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں زندہ ہے، موجود ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ تو ماہ رمضان کی پہلی مناسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ جب اس آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور قرآن آپس میں بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ہم نے رمضان کا صحیح ادراک کرنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی طرف اس ماہ مبارک میں توجہ دینی، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر اس رمضان کے مفہوم کو، اس کی برکات کو، اس کے بخشش کو، اس کی تمام لوازمات کو سمجھنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان رمضان سے اس کا معنی ہے شدید گرمی، اتنی گرمی تو کسی کو جلا دے، لیکن بعض روایات میں یہاں تک بھی ذکر آیا ہے کہ اس کا معنی اصل میں ہے گناہوں کو جلا دینا۔ رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دینے کا سبب ہے، یعنی بخشش کا سبب ہے۔ گناہوں کو جلانا ایک محاورہ ہے، مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ، گناہوں سے بخشش کا موقع ہے، اپنی مغفرت طلب کرنے کا موقع ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ دوسری طرف جب اس کو نسبت دی گئی قرآن مجید کے ساتھ کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، تو پھر اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت دوسرے مہینوں سے کئی گنا افضل قرار پائی، کہ اس کا ثواب قرآن مجید کا
ثواب اس مہینے میں جو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ البتہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہمیشہ باطن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، الفاظ مفاہیم تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ الفاظ بذات خود مقصد نہیں ہوتے، البتہ یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ قرآن مجید چونکہ خدا متعال کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اس کے الفاظ کی تلاوت بھی یقیناً ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنا بھی انسان کی روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف الفاظ مقصد نہیں ہے، یہ جو ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے، کون سی چیزیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، کن کاموں سے روکا ہے، کن کاموں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ظاہر کو لے لیتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ جب بازار جاتے ہیں، بازار سے پھل خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، اس کا چھلکا اتار کے اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ کھانے کے کام آتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم برعکس کرتے ہیں کہ چھلکے کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر جو مغز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اصول تو یہ ہے کہ مغز کو لیا جائے، چھلکا تو حفاظت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ تشبیہ عرض کر رہا ہوں، مکمل تشبیہ نہیں ہوتی، شباہت کے لیے بات کرنے کے لیے ایک پہلو سے بھی تشبیہ، ایک پہلو سے بھی شباہت کافی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بندے کو فلاں بندہ جی شیر ہے، کیا مطلب کہ وہ سارا شیر والی ساری خصوصیات اس میں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، شیر کے تو پنجے بھی ہوتے ہیں، بڑا اتنا بڑا منہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو وہ اپنے جبڑے میں لے لے تو وہ بڑے بڑے جانوروں کو اپنے اس شکار کر لیتے ہیں، شیر کے پنجے بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی کو شیر کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری اس میں چیزیں بھی ہیں، دم بھی ہے اور پنجے بھی ہیں اور دانت بھی بڑے بڑے ہیں اور بڑا سے بڑا ہے، سب صرف کیا ہے ایک پہلو سے کہ وہ جیدار جاندار ہے، وہ بہادر ہے۔ البتہ شیر کی بہادری جتنے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں مبالغہ بھی ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی جاندار اور نہ ہو۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب بہت سارے جاندار اکٹھے ہوتے ہیں تو شیر کو بھی بھگا دیتے ہیں، یعنی اتحاد ایسی چیز ہے کہ جو بڑے سے بڑے طاقتور کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت عطا کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جاندار اگر متحد ہو جائیں تو بڑے جانداروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ خیر موضوع سے ہٹنا چاہیے تو بات یہ کر رہا تھا کہ اسی طرح میں تشبیہ دے رہا تھا کہ ایک پہلو سے یہاں پر عرض کر رہا ہوں، نیچے کی اور پھل کی جو بات کی ہے مکمل ہر پہلو سے ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم جب بازار سے پھل خریدتے ہیں تو چھلکا اتار کر اس سے مغز سے سروکار رکھتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ چھلکے کو لے لیتے ہیں اور مغز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں بھی مغز سے سروکار رکھیں، دین کا جو مفہوم ہے، جو روح دین ہے، اس سے سروکار رکھیں۔ اور روح دین کیا ہے؟ خدا بند متعال کے قریب، عالم غیب کے قریب روح دین، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الفاظ ایک وسیلہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن کی تلاوت کا یہ حکم دیا گیا اس ماہ مبارک میں تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم صرف الفاظ ہی پڑھتے رہیں، مقصد یہ تھا کہ اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے اندر چھپے ہوئے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کیا کچھ حقیقت پوشیدہ ہے، کیا کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ظاہر تک محدود نہ رہتے تو یقیناً ہماری یہی صورتحال نہ ہوتی۔ آج فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی ہمارے اندر بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو جب کہا گیا کہ اس کی تلاوت کرو تو مقصد یہ ہے کہ اس کا سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس اس کا جو لفظی مطلب ہے وہی لے لیں اور پھر اس کے مقابلے پر دوسرے بندوں سے تکفیر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ نہیں بھائی یہ جو بات کی گئی ہے بس یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بات کرے گا وہ کافر ہوگا، دین سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ اس افراط سے بھی پرہیز کرنے کی بھی ضرورت ہے، افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے مفہوم اور مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور اگر مقصد کو سمجھ لیں تو شاید ہمارے لیے زمانے کے ساتھ چلنا بھی آسان ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کا تقاضا ہوتی ہیں، ان کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہ بات کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی خصوصی مناسبت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس ماہ مبارک میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک شب قدر بھی آتی ہے کہ جب سال بھر کے تمام امور اس شب قدر میں طے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں، آپ صبح بیان کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس آیت میں جو بھی میں نے پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا، اور وہاں کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْر، لَيْلَةُ الْقَدْر میں سے نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، آپ کو شاید اس کی حقیقت معلوم نہ ہو کہ لَيْلَةُ الْقَدْر کیا ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْر خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، ہزار راتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، روح نازل ہوتی ہے اس رات میں، تمام امور لے کر، من کل امر، یہاں پر ایک روٹین بن گئی ہے نا، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے من کل امر سلام، آیت من کل امر پہ ختم ہو رہی ہے لیکن آیت پڑھتے ہوئے آگے چلے جاتے
اس اولے الامر کو بھی تو اتنا ہے. کوئی ایسی ہستی تو ہے کہ جس پر یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ورنہ عام انسان پر تو فرشتہ نازل ہو نہیں سکتا، اور ہوتا بھی ہے تو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، چھوڑ کر جاتا نہیں. مطلب ایک سال بھر کے امور فرشتے اور روح لے کر آتے ہیں، اور لے کر بھی آتے ہیں تمام امور لے کر آتے ہیں اولے الامر کے پاس، اور وہ اولے الامر وقت کا امام ہوتا ہے، وہ اولے الامر امام زمان ہے. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ جیسے رمضان کو نسبت حاصل ہے قرآن کے ساتھ، ایسے ہی اس کو نسبت حاصل ہے امام زمان کے ساتھ، کہ جب اس ماہ مبارک میں جتنا ہمارے لیے تاکید ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اتنی ہی تاکید ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہم اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو تب جا کر ہم اس رمضان کے مفہوم کو، مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. اس کا مقصد صرف روزے رکھنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اولے الامر کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کس پر نازل ہوا، اور اب یہ تمام امور جو نازل ہوتے ہیں یہ کس پر نازل ہوتے ہیں، کون ہے جو ان امور کو سنبھالتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق. تو یہ دوسری بات تھی کہ جیسے ہم اس ماہ مبارک میں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، ایسا ہی اپنا تعلق امام زمان کے ساتھ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور کچھ بھی باتیں ماہ رمضان کے جو فقہی امور ہے اس کے متعلق بھی ہو جائیں، کہ یہ موجودہ سطح کے مزید گفتگو کی گنجائش موجود ہے. بہرحال ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے تو ہر انسان پر بالغ ہے، عاقل ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، مسافر بھی نہیں ہے تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ مریض ہے تو پھر اس نے یہ کیا کرنا ہے کہ وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے. اگر وہ سفر ہے تو سفر کی بھی دو صورت حال ہے. ایک دفعہ انسان کا کام ہی سفر میں ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کا وظیفہ سفر ہے، مسافرت میں ہی رہتا ہے، سفر میں ہی رہتا ہے. کثیر السفر ایک ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام ہی سفر کرنا، یعنی کاروبار ہی اس کا سفر سے متعلق ہے، جیسے ڈرائیور حضرات. تو ان لوگوں کا روزہ قصر نہیں ہوتا، یہ لوگ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو بندہ ویسے اتفاق سے سفر کرتا ہے، کسی دوسری جگہ جاتا ہے، اگر 10 دن سے کم رہتا ہے تو پھر اس کا روزہ قصر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 10 دن سے زیادہ رہتا ہے تو پھر اس کو وہاں پر بھی روزہ پورا رکھ سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو مریض ہوگا اور جو سفر میں ہوگا اس نے اس کی قضا کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ مریض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مریض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے تندرست ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ایک وہ مریض ہوتے ہیں جو دائمی مریض جیسے کہا ہے. دائمی مریض انسان کے اندر کرونک ڈیزیزز جو ہوتی ہیں انسان کے اندر جو رہتی ہیں انسان میں، جیسے شوگر وغیرہ ہے، اس طرح کی بڑی بیماری جس میں انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کیا کر لیں، رمضان سے پہلے کنسلٹ کر لیں، رابطہ کر لیں، مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ میرے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے. اگر ڈاکٹر یہ تشخیص دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بعد میں اگر امکان ہے کہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور اگر امکان نہیں ہے ٹھیک ہونے کا تو پھر ان کے اوپر کیا ہے، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مطعم جو تقریباً اناج کے 14 پاؤنڈ ہے، یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں یا جو بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی یہ چھوٹ موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ گنجائش اور رخصت موجود ہے کہ وہ اس روزے کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم دے دیں جو فدیہ کہلاتا ہے. کفارہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ اس کو کفارہ بھی کہتے ہیں. کفارہ الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے. کفارہ اس بندے کا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے. کفارہ تو کیا ہوتا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بہت زیادہ بڑا کام ہے کفارہ. یہ فدیہ ہے. اشتباہ کوئی کفارہ کہہ کوئی تو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کفارہ کہنا گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ فدیہ کیا ہے اور چیز ہے. یہ صرف کیا ہوتا ہے، چوتھا چٹان ہوتا ہے. جبکہ کفارہ جو ہے وہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو پتہ چلے گا کہ کیسے یہ کام انجام دینا ہے. سمجھ بھی آ جائے گی کہ میرا روزہ توڑنا نہیں. روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے. یا کفارہ کے 60 دن کا روزے ہوتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا غلام آزاد کرنا. وہ اگلے زمانے کا تھا، آج کل تو غلام نہیں ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے گناہ قیدی ہوتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے بھی اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا. اور ایک بات اور ماہ رمضان سے متعلق اپنی بات کروں اور اجازت کہ ماہ رمضان میں کچھ احتیاطیں بھی ہمیں کرنی چاہیے. یہ درست ہے کہ جب انسان سارا دن روزے سے ہوتا ہے تو جو انہیں افطاری کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے اندر ذرا بے صبرا پن آ جاتا ہے. اس وقت ہی اصل میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے، افطار کا وقت. سارا دن گزار لینا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اس وقت زیادہ مشکل ہو. تو وہاں تھوڑا سا صبر کر لے انسان، احتیاط سے کام لے. اور جتنا ہمارے اہل سنت برادران میں تو ہے کہ وہ جلدی افطار کریں، جو دیر ہوگی تو مغرب ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، افطار کر بھی سکتا ہے اور تھوڑا انتظار بھی کر سکتا ہے.
جب اطمینان ہو جائے کہ غروب شریف ہو گیا تو اس وقت افطار کرنا چاہیے. اور افطاری کے بعد جو ایک اور احتیاط ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ افطاری کے وقت جتنی چیزیں ہوتی ہیں ٹھنڈی یخ، گرمیوں کے بھی دن ہیں تو یخ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر کولڈ ڈرنک استعمال کرنے کا بہت زیادہ کیا ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ روزے کی یقیناً بنیادی جو مقصد ہے وہ تو خدا متعال کی خوشنودی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے، بشرط افطاری کے وقت انسان کیا کرے احتیاط سے. اگر انسان افطاری کے وقت ایک دم بہت ساری چیزیں پی لے یا بہت زیادہ کھانا کھا لے گا تو پھر اس کو سارا دن بھوکا رہنے کے نتیجے میں صحت کا تو کم از کم فائدہ حاصل نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہونا ہے. اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا خاص طور پر وہ زیادہ نقصان دہ. نیم گرم پانی سے آپ روزہ افطار کریں، قہوے سے افطار کریں، کھجور سے افطار کریں. کھجور اور قہوہ سب سے بہترین چیزیں. نمک سے افطار کیوں تاکید کی گئی ہے کہ کھجور سے یا نمک سے افطار کریں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے. ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور خاص طور پر یہ جو کولڈ ڈرنک، آپ سارا دن جو ہے جب پیاسے رہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں معدہ آپ کو خالی ہوتا ہے تو آپ ایک دم اس کو کولڈ ڈرنک کے ذریعے سے بھر دیں گے تو یہ آپ کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی بات کہ یقین نہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز سے روزہ افطار کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی ہمیں صبر سے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. خدا متعال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بننے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. خدا متعال سب کا حمد و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.